مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس جہاں رکا تھا وہاں پر مولانا روم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے مقصد تک پہنچاتا ہے، اور جس کے کانوں کو وہ توفیق دیتا ہے اس کو اچھی بات سنائی دیتی ہے، اور جس کے کانوں کو توفیق نہیں ہے وہ بہرا ہے۔ جس کی آنکھوں کو توفیق دیتا ہے اس کو اچھی بات دکھائی دیتی ہے، اور جس کو توفیق نہیں دیتا وہ اندھا ہے۔ تو جو لوگ غافل ہوتے ہیں، اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو انہوں نے غافل کر رکھا ہوتا ہے، وہ اسی لیے اس سے محروم ہوتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق و نصرت کو دعوت نہیں دی ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، طلب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مراد کو دے دے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں اور بیماری کے ساتھ ہی دنیا سے گزر جاتے ہیں، جبکہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ حدیث میں آیا ہے، ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ تو دوا موجود ہونے کے باوجود ان کو دوا کا نہ ملنا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں شفا نہیں لکھی ہے، اور بندے کا کام یہ ہے کہ جستجو کرے، شفا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ نے کہا تھا گفت پیغمبر کہ یزدان مجید، اس پہ ہر درد درما آفرید۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر درد کا علاج، اس کا مداوا، اس کی ریمیڈی پیدا کی ہے۔ درمان کہتے ہیں ریمیڈی کو۔ گرچہ درما جوئیو گوئی بجاں، کہ خدا درمان کار من رساں۔ اگر تو علاج تلاش کرے اور دل سے کہے کہ اے خدا میرے کام کا، میرے درد کا علاج کر دے، تو ہی اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرتے ہوئے تیرے درد کو دور کرے گا۔ یعنی صرف علاج، ظاہری علاج کافی نہیں ہے، بلکہ دوا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نہیں، علاج ہوگا نہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے علاج ہر چیز کا پیدا کیا ہے، ہر چیز میں دنیا کی جو پیدا کیا گیا ہے، کسی نہ کسی تکلیف کا، کسی نہ کسی مرض کا علاج موجود ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نہیں تب تک وہ چیز اثر نہیں کرے گی۔ لیک زاں درمانہ بینی رنگو بو، بہر درد خیش بے فرمانے او۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم نہیں آئے گا، کوئی بھی چیز جس میں علاج رکھا گیا ہے اثر نہیں کرے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ علاج کا رنگ بھی ظاہر نہیں ہوگا، علاج کی بو بھی ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ آ جائے۔ ہے تو علاج ہر چیز میں، لیکن وہ اثر اسی وقت کرے گا جب کہ اللہ کا حکم آئے۔ اسی لیے جب بھی دعا کی جاتی ہے علاج کے لیے، یہ کہتے ہیں اللہم انت الشافی، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں ہے۔ چشم را اے چارہ جو در لامکاں، ہی بنہ چوں چشم کشتا سوئے جاں۔ اے علاج کی جستجو کرنے والے انسان، اے علاج ڈھونڈنے والے انسان، تو اپنی آنکھ کو لامکان کی طرف لے جا، حکیموں طبیبوں کی طرف توجہ ڈالنے کے بجائے جو اصلی شفا دینے والا ہے اس کی طرف توجہ کر۔ لامکان، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، لامکان کہتے ہیں، لامکانیت ہوتی ہے اسپیس لیسنس، نان اسپیشیلٹی۔ لامکان اسپیشیلٹی، یہ اسپیشل SPECIAL والا اسپیشل نہیں ہے، بلکہ SPATIAL والا اسپیشل ہے جو اسپیس سے ہے۔ تو وہ لامکان ہے، وہاں پر کوئی اسپیس نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کی طرف توجہ کر۔ ہی بنے چوں چشم کشتا سوئے جاں، جیسے کہ
ایک مقتول ہوتا ہے، جس آدمی کو آپ قتل کرتے ہیں، اس کی نظر ایک مقام پہ آ کے ٹھہر جاتی ہے. یہاں تک کہ آپ جانور کو بھی آپ ذبح کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی نظر کسی مقام پر جا کر ٹھہر جاتی ہے، گویا کہ وہ اپنے اس درد کا علاج تلاش کرتا ہے. قتل ہونے والا جو موت کے قریب ہے وہ اپنی نظریں ادھر ادھر نہیں دوڑاتا. موت جب اس کے سامنے نظر آتی ہے تو اس کی نگاہ ایک مقام پر آ کے ٹھہر جاتی ہے. کون پر چاراست تو ہیچت چارانے تاکہ نقشایت خدایت روزنے. دنیا علاج اور علاج رکھنے والی چیزوں سے بھری ہوئی ہے. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ہے. جھاڑ کے پتے، جڑ، پھول، اناج، ہر چیز میں علاج میں مدد دینے والی چیزیں موجود ہیں. کسی میں کیلشیم ہے، کسی میں وائٹامنس ہے، کسی میں منرلز ہیں، کسی میں کاربوہائیڈریٹس ہیں. جو جو چیز کی آپ کے جسم کو ضرورت ہے وہ ہر چیز دنیا میں مختلف صورتوں میں ہے، مگر پھر بھی تیرا علاج نہیں ہے. اس وقت تک جب تک کہ تانا نقشایت خدایت روزنے، اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تیرا خدا اس کا روزن نہیں کھول دے گا، اس کی روشندان نہیں کھول دے گا، دروازہ نہیں کھول دے گا علاج کا. تب تک کسی چیز میں شفا تیرے لیے نہیں ہے. ای جہاں از بے جہت پیدا شدست کہ ز بے جائے جہاں را جا شدست. یہ جو دنیا ہے اس کو پیدا کرنے والا، یہ دنیا اس مکان میں ہے. اسپیشیلٹی جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں ہے یہ دنیا، لیکن جو اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے وہ نان اسپیشیلٹی والا ہے. مکان ہے یہ دنیا. مکان کہتے ہیں ایسی چیز، ایسے حصے کو جہاں جو جگہ چاہے، پلیس چاہیے تو وہ مکان ہے. پلیس نہیں ہے تو مکان نہیں ہے. پلیس ہوگی تو مکان ہے. تو دنیا میں جو کچھ پیدا کیا گیا ہے سب مکان میں ہے، لیکن پیدا کرنے والا لامکان میں ہے. تو یہ جو دنیا ہے یہ اس لامکان والے ڈائریکشن لیس، اللہ کی ذات کوئی ڈائریکشن والی نہیں ہے، بے جہت ہے، اس نے پیدا کیا ہے. اور جو چیز موجود ہی نہیں تھی اس کو وجود بخشا ہے. عالم وجود میں جگہ ملی اس کو. جو چیز موجود نہیں تھی اس کو عالم وجود میں جگہ ملی، مکان میں اسپیس ملی جو کچھ نہیں تھا. باز گرد از ہست سوئے نیستی گر تو از جاں طالب مولستی. تو بھی چاہیے کہ اس ہستی سے، اپنے آپ کو تو جس ایگزسٹنٹ ورلڈ میں سمجھتا ہے وہاں سے نکل، نان ایگزسٹنٹ ورلڈ میں لے کے آ. ادھر لوٹ، ادھر توجہ اپنی رکھ. مکان سے ہٹ، لامکان کی طرف اپنی نظر دوڑا. اگر تو دل و جان سے مولا کا طالب ہے، گر تو از جاں طالب مولیستی. ایک اور نسخے میں یہ مصرع تھوڑا سا الگ ہے. باز گرد از ہست سوئے نیستی طالب ربی و ربا نیستی. اگر تو رب کا ہے اور رب کو چاہتا ہے تو نیستی کی طرف لوٹ جا، ہستی کو چھوڑ دے. جائے دخلستی عدم ازوے مرم جائے خرجست این وجود بے شکم. جو نیستی ہے انسان کو فنا ہونے والی منزل پہ لے کے آنے والا جو مرحلہ ہے، وہیں سے اس کی انکم ہے، وہیں سے اس کی بڑھوتری ہے. اگر آپ یوں سمجھیے آپ کہ آپ اپنے آپ کو ایگزسٹنٹ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں، کسی مقام پر ہوں، تو وہاں پر جس مقام پر آپ ہیں وہاں سے آپ ترقی نہیں کریں گے، وہیں رہیں گے، بلکہ ایک وقت کے بعد آپ کے اندر زوال شروع ہو جائے گا. کیونکہ مکان کی ہر چیز زوال پذیر ہوتی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کمی بیشی ہوتی ہے نا، اس دنیا میں کمی بیشی کی دنیا ہے یہ. تو کمی بیشی کی دنیا میں ترقی نہیں ہے، صرف زوال ہے. انسان بھی ترقی کرتا جاتا ہے، لیکن کب تک ترقی کرتا ہے؟ جسمانی اعتبار سے انسان اگر ترقی کرتا ہے، 10 سال کا بچہ تھا، ترقی کر کے 20 سال کا بچہ بنا، 30 سال کا ہوا، 40 سال کا ہوا، 50 سال کا ہوا. اب اس کے بعد جب 60 سال کا ہوتا ہے، 70 سال کا ہوتا ہے، اس کو ترقی کہتے ہیں؟ وہ تو زوال ہے، اب اینڈ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ جو تبدیلی والی جگہ ہے یہاں پر ترقی نہیں ہے. یہ آمدنی کی جگہ، یعنی ترقی ہی ترقی تو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جہاں ڈاؤن فال نہ ہو، تو پھر نیستی کے مقام پہ جانا پڑے گا. ہستی سے گریز کر، نیستی کی طرف جا.
یہ جو گھٹنے بڑھنے کی جگہ ہے، جائے خرجس این وجود بیش و کم، یہ جو بیش اور کم، زیادتی اور کمی کا جو مقام ہے، یہ تو خرچ کی جگہ ہے، یہ تو خرچ ہوتا ہے، آپ کی عمر خرچ ہو رہی ہے، آ رہا کچھ نہیں ہے، آمدنی نہیں ہے، خرچہ ہی خرچہ ہے۔ روحانیت کے میدان میں آمدنی ہی آمدنی ہوگی، خرچ کچھ نہیں ہوگا، اور اس دنیا میں آمدنی کچھ نہیں ہوگی، خرچ ہی خرچ ہوگا، عمر خرچ ہوتی چلی جائے گی۔ کارگاہ سن حق چوں نیستیس، جز معطر در جہان ہست کیست۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا محل ہی نیستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیستی والوں کو ہی وجود بخشتا ہے، کیونکہ آپ پہلے نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں تھا آپ کا ایک وقت پہلے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ تو آپ نہیں تھے اسی لیے وجود بخشا گیا، آپ ہوتے تو وجود کیسے بخشا جاتا؟ تو آپ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو فنا کرو، اپنے وجود کو فنا کرو، اپنے آپ کو نل اینڈ وائڈ سمجھو، تو ترقی ہوگی۔ پیچھے آئیں گے تو آگے جائیں گے۔ تیر جب تیزی سے آگے بڑھتا ہے تو اس کو پہلے پیچھے کھینچنا پڑتا ہے، اگر پیچھے نہ کھینچیں تو تیر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جز معطر در جہان ہست کیس، اور اس دنیا میں جہان ہست جس کو کہتے ہیں، عالم ہستی میں جو کچھ ہے سب بیکار ہے، معطل ہے۔ ایک اور نسخے میں ہے، کارگاہ سن حق چوں نیستیس، پس برون کارگاہ بے قیمتیس۔ اس کارگاہ کے باہر، اس اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے مقام کے باہر جو کچھ ہے وہ سب بے قیمت ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو کچھ ہے فاعل حقیقی وہی ہے، اسی کی چلتی ہے، اسی کی طرف نظر کرو، اسی سے مانگو، اور وہی سب کچھ کام بنانے والا ہے۔ اب یہ بات بیان کرتے ہوئے آپ چند اشعار مناجات کے پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ معروضے پیش کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، اس کے صفات بیان ہو رہے ہیں، تو آپ نے خیال کیا کہ چلو اب کچھ دعائیں بھی کر لیتے ہیں۔ اے خدائے پاک بے انباز و یار، دستگیر و جرم مارا درگزار۔ اے خدا جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو مدد سے مستغنی ہے، اس کی مدد نہیں کی جا سکتی، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما، اور ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، معاف کر دے۔ یاد دہ مارا سخن ہائے رقیق، کہ ترا رحمہ ورد آں اے رفیق۔ اے ہمارے مہربان خدا، ہمیں کچھ ایسی باتیں سکھا دے۔ اب دیکھیے، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری رحمت چاہتے ہیں، تو تیری رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز چاہیے کہ جو اللہ کی رحمت کو جوش دلائے، کچھ ایسے عمل چاہیے، کچھ ایسے کلمات چاہیے جو زبان پر جاری ہوں جس سے اللہ کی رحمت کو جوش آئے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اور تیری رحمت اسی وقت ملتی ہے جب تیرے رحمت کے دریا میں جوش آتا ہے۔ تو ہم کو تو خود کچھ ایسی چیزیں سکھا دے کہ جو ہم بولیں اور تیری رحمت کو جوش آ جائے۔ یہ بھی اسی سے مانگ رہے ہیں۔ یاد دہ مارا سخن ہائے رقیق، ہمیں ایسی کچھ رقت انگیز باتیں، سبٹل ورڈز ہم کو سکھا دے کہ ترا رحمہ ورد آں اے رفیق، اے مہربان جو تیری رحمت کا موجب بن جائے۔ ہم دعا استو اجابت ہم سے تو، اے منی استو محبت ہم سے تو۔ دعا کی توفیق بھی تیرے ہاتھ میں ہے، دعا کی قبولیت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اطمینان سکون یہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ڈر ہیبت یہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ سکون و اطمینان کی زندگی بھی تو ہی دیتا ہے، گھبراہٹ اور ڈر کی زندگی بھی تو ہی دیتا ہے، سیفٹی بھی تیری طرف سے ہے اور ڈریڈ بھی تیری طرف سے ہے۔ گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو اے تو سلطان سخن۔ اگر ہم غلط بات کہہ بھی دیں کبھی غلطی سے، بشری کمزوریوں کی وجہ سے، تو اس کی اصلاح بھی تو ہی کر، ہماری غلطی کی نشاندہی کر، ہم کو توبہ کی توفیق دے تاکہ ہماری نکالی ہوئی غلط بات منہ سے وہ تو معاف کر سکے، تو اس کی توفیق بھی تو ہی دے، درست بھی تو ہی کر۔ تو کلام کا بادشاہ ہے، اصلاح کرنے والا ہے۔ کیمیا داری کے تبدیلش کنی، گرچہ جوئے خوبوت نیلش کنی۔ تیرے پاس تو کیمیا ہے، الکیمی ہے تیرے پاس ہر چیز کی،
اور تو اس کیمیا کا استعمال کرتے ہوئے جو چاہے کرتا ہے، تو تبدیل کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو جب تو سب کچھ کر سکتا ہے تو ہماری یہ آرزو بھی سن لے، ہماری یہ درخواست بھی، ہماری یہ دعا بھی قبول کر لے۔ گرچہ جوئے خون بود نیلش کنی، تیری طاقت تو وہ ہے کہ اگر خون کی نہر ہو تو اس کو نیل کی نہر بنا دے سکتا ہے، دریائے نیل بنا دے سکتا ہے، کیونکہ بہت بڑا ہوتا ہے دریا اور بہت صاف شفاف پانی والا ہوتا ہے۔ خون کی نہر بھی جا رہی ہو تو چاہے تو وہ صاف شفاف دریا بن جائے۔ این چنی مینا گری ہا کار تست، این چنی اکسیر ہا اسرار تست۔ اور یہ جو مینا گری ہے، مینا کاری کا کام ہے، یہ تیرا ہی کام ہے۔ نقاشی، نازک کام، کاریگری، فنکاری، صنعت، جو ایک ایک چیز میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، صنعت کی جو فنکاری ہے یہ وہی کرتا ہے۔ الکیمیکل آپریشنز جو ہے کرنے والا تو ہی ہے۔ تو مینا کاری کرنا یہ تیرا کام ہے۔ اور یہ جو ایلیگزرز ہیں، کیمیائیں، یہ سب تیرے راز ہیں۔ کب، کہاں، کیسے کرتا ہے تجھے پتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ آب راو خاکرا برہم زدی، زاب و گل نقش تن آدم زدی۔ تیری قدرت کا کمال تو یہ ہے کہ تو نے پانی لیا، تو نے مٹی لیا، دونوں کو ملا دیا، اب انسان بن گیا۔ کدھر مٹی، کدھر پانی، کدھر انسان؟ کیا کاریگری ہے، کیا صنعت ہے تیری؟ ادھر پانی لیا، ادھر مٹی لیا، دونوں کو ملا دیا اور اسی پانی اور مٹی سے آدم کی جسم کی صورت بنا دی، اس میں روح پھونک دی، ایک اشرف المخلوقات تیار ہو گئی۔ یہ کاریگری ہے تیری۔ نسبتش دادی بے جفت و خال و ام، با ہزار اندیش ہے شادی و غم۔ پھر یہ انسان بنایا تو نے یہی مٹی اور پانی سے، پھر اس کے بعد کیا کرا؟ پھر ان کے رشتے بنائے، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی پھوپھی ہے۔ اسی پانی اور مٹی سے بنے ہوئے مخلوق ہے، رشتے قائم ہو رہے ہیں ان کے درمیان۔ پھر اس کے اوپر با ہزار اندیش ہے شادی و غم، پھر غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، پھر ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ خوشی کے، غم کے احساسات اسی انسان کے اندر ہیں۔ جذبات، خیالات، فکر و فن، عقل و دانش، حکمت، دانائی، پھر پریشانیاں، ذمہ داریاں، یہ سائنس، ٹیکنالوجی، سب اسی مٹی اور پانی کے بنے ہوئے ڈھانچے کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ کیا کیا کر دیا ہے تو نے؟ باز بازے را رہائی دادے، زی غم و شادی جدائی دادے۔ پھر تو نے کیا کیا؟ انسانوں کو اس دنیا کے کاروباروں میں جو لگا دیا، اس کے بعد کسی کو ان تمام چیزوں سے چھٹکارا بھی دے دیا۔ غم روزگار ہے ہی نہیں، بے فکری سے بے فکر بسر ہوتی ہے اقبال سلامت۔ تیرا اقبال اگر سلامت ہے تو ہم بے فکری سے جیتے ہیں۔ زی غم و شادی جدائی دادے، اور دنیا کے اس غم سے، دنیا کی ان خوشیوں سے جدا کر دیا ان لوگوں کو، الگ ہی دنیا بنا دی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کی، نہ دنیا کا کوئی غم لیتے ہیں، نہ دنیا کی چیزوں سے کبھی خوش ہوتے ہیں۔ ایک الگ مخلوق ان کے اندر پیدا کر دی، انہی انسانوں کے اندر ہے، وہی مٹی اور پانی کے بنے ہوئے ہیں۔ بردے از خویش و پیوند و سرشت، کر دے در چشم او ہر خوب زشت۔ پھر ان کو دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں، یہ دنیا کی ساری رشتے نبھانے والے جو مرحلے ہیں، ان سب سے ان کو نکال لیا، وہ اپنی الگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور جو عام لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، لبھانے والی، وہ چیزوں کو یہ لوگ تو برا سمجھتے ہیں۔ لوگ جو ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہ لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، ایسے لوگ بھی اسی مٹی اور پانی کے بنے ہوئے ہیں۔ ہرچ محسوسست او رد می کند، وانچ ناپیداست مسند می کند۔ وہ ہر محسوس چیز کو رد کر دیتا ہے ایسا انسان، وہ محسوسات کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی چیزیں جو حس والی ہیں، حس سے حاصل ہو جانے والی چیزیں ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ حس 5 ہیں، اس سے پہلے ہم نے پڑھا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، سننا، چھونا، یہ ساری چیزیں حس کہلاتی ہیں۔ اور ان چیزوں سے 5 حصوں کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ محسوسات ہے۔ لیکن یہ جو دنیا کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا ہے، وہ محسوسات والی چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، وہ رد کر دیتے ہیں۔
جو غیر محسوس ہے، جو 5 حواس سے محسوس نہیں کیا جاتا، وہ اس کو سہارا بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ وہاں چ ناپیداس مسند می کند، واہ وہ ان کی مسند ہے۔ سبحان اللہ، عشق او پیدا و معشوقش نہاں، یار بیروں فتنہ او در جہاں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو عشق ہے وہ ظاہر ہے۔ عشق کرنے والے جب اللہ سے عشق کرتے ہیں ان کا عشق ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ان کا معشوق چھپا ہوا ہے۔ اب اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو اللہ سے عشق کر رہا ہے، بندے کا جو عشق ہے وہ چھپا ہوا ہے، لیکن اس بندے سے اللہ تعالیٰ کا جو عشق ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو چاہتا ہے۔ بندہ اللہ کو چاہتا ہے، یہ ظاہر ہو جاتا ہے، محب ظاہر ہو جاتا ہے، محبوب ظاہر نہیں ہوتا، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو کون اللہ کا محبوب ہے، اہل ظاہر کو خبر نہیں ہے۔ اسی مفہوم کو میں نے ایک شعر میں بیان کیا تھا، اہل ظاہر ہو تم یاد اتنا رکھو، سب کے بارے میں رائے نہ قائم کرو، باطنی طور پر میرے اللہ نے کون جانے کسے کیسا درجہ دیا، نہیں پتا، تو وہ چھپا ہوا ہے۔ اچھا، ایک معنی یہ ہوئی۔ ایک معنی یہ ہے کہ بندے جو عشق کر رہے ہیں وہ ظاہر ہیں، لیکن مولا جو کہ اصلی معشوق ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہوئے، یار بیروں فتنہ او در جہاں، وہ معشوق تو چھپا ہوا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کی جو فتنہ ہے، فتنے سے مراد جو آزمائش میں ڈالنے والے جو مراحل ہیں وہ تو سارے جہاں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے آپ عشق مجازی کو ترک کر کے عشق حقیقی طرف آنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ چھوڑ دو یہ دنیا کے لوگوں سے محبت تعلق، چھوڑو، ادھر آؤ، یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ ہی رہا کن عشق ہائے صورتی، نیست بر صورت نہ بر روئے ستی۔ خبردار، صورت کے عشق کو چھوڑو۔ دنیا میں تم کسی سے بھی محبت کرو گے، عشق کرو گے، وہ صورت کا عشق ہے، صورت کا عشق ہے، اس کو چھوڑو، کسی کام کا نہیں ہے۔ نیست بر صورت نہ بر روئے ستی، وہ عشق چہرے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عورت کے چہرے اور اس کی صورت پر جا کے جو ٹکا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آنچ معشوقست صورت نیست آن، خواہ عشق ای جہاں خواہ آن جہاں۔ جس سے اصل میں عشق ہے وہ صورت ہو ہی نہیں سکتی، صورت سے عشق ہوتا ہی نہیں۔ اب آپ سرے سے رد ہی کر دے رہے ہیں، صورت سے، ظاہری فارم سے عشق ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ اس جہاں کی بات ہو چاہے وہ اس جہاں کی بات ہو، صورت سے عشق ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کیوں نہیں ہو سکتا صورت سے عشق؟ اب اس کی صراحت بعد میں کریں گے۔ آنچ بر صورت تو عاشق گشتے، چوں بروں شد جاں چرائس ہشتے۔ جس کی صورت پر تو عاشق ہو رہا ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ مجھے ان کے چہرے سے محبت ہے، ان کے جسم سے محبت ہے، ان کے ظاہری حلیے سے محبت ہے، اور ان سے عشق کرنے کا تو دعویٰ کر رہا ہے، تو ذرا بتا، ان کی جان نکل جائے گی تو کیا ہوگا؟ صورت تو رہے گی نا، جسم بھی رہے گا، صورت بھی رہے گی، تو ان کے مرنے کے بعد تو ان کو چھوڑتا کیوں ہے پھر؟ صورت سے اگر محبت ہے، صورت سے اگر عشق ہے، تو صورت تو ابھی بھی باقی ہے، تو مرنے کے بعد اپنے پاس ہی رکھ لو نا، دفن کیوں کرتے ہو، چھوڑتے کیوں ہو؟ تو معلوم ہوا عشق صورت کا نہیں ہوتا۔ ان کی جسم کو لے جا کر زمین میں دفن بھی کر دیتے ہیں، تب بھی عشق قائم رہتا ہے، کیونکہ صورت کا نہیں ہے۔ صورتش برجاست ای سیری ز چیست، عاشقا واجو کے معشوق تو کیست۔ اس کی صورت تو موجود ہے، اس کے مر جانے کے بعد اس کی صورت تو ابھی بھی موجود ہے، تو پھر تیرا دل بھرتا کیوں ہے؟ تو اے عاشق، عشق کرنے والے، ذرا سوچ کہ تیرا اصلی معشوق کون ہے، صورت نہیں ہے۔ تو ان کی صورت پر فدا نہیں ہوا ہے، تو ان کے صفات پر فدا ہوا ہے۔ تو اسی لیے عشق صفات والے کے ساتھ ہوتا ہے، جسم والے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آنچ محسوس است گر معشوق است، عاشق است ہر کے اورا حس ہست۔ اگر محسوس چیز ہی
معشوق ہوتی. اگر تو سمجھتا ہے کہ جو چیز محسوس ہے، سینس والی ہے، جسم، اگر یہ جسم ہی اگر عشق کرنے کی چیز ہوتی تو پھر جس کو جسم ہے سب عشق کرتے. اب آپ پرندے، جانور، ان لوگوں کی طرف آ رہے ہیں. ان کو بھی تو جسم ہے نا. یہ لوگ عشق کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. یہ تو صرف ضرورت پوری کرتے ہیں، عشق کہاں کرتے. اور اگر تو بھی ضرورت پوری کرنے کو عشق سمجھتا ہے تو بھی جانور ہے. ضرورت پوری کرنا الگ چیز ہے، عشق الگ چیز ہے. عشق کو لو کہتے ہیں، ضرورت پوری کرنے والی چیز کو لسٹ کہتے ہیں. یہ الگ ہے، وہ الگ ہے. لو کو لسٹ سے مت ملاؤ. لوگ لسٹ کو لو سمجھتے ہیں، آپ اس کو رد کر رہے ہیں. محبت الگ چیز ہے، شہوت الگ چیز ہے. یہ ضرورت ہے، ضرورت پوری کرنا کہتے ہیں اس کو. محبت نہیں ہے. محبت صورت سے ہوتی ہی نہیں ہے، سیرت سے ہوتی ہے، عادت اتوار سے ہوتی ہے، صفات سے ہوتی ہے، مزاج سے ہوتی ہے. چون وفا عشق افزوں می کند، کہ وفا صورت دیگرگوں می کند. وفاداری عشق کو بڑھاتی ہے. وفاداری عشق کو بڑھاتی ہے. اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے جسم سے محبت ہے تو اس کا جسم 10 سال پہلے جو تھا 10 سال کے بعد بھی وہی ہے نا. تو عشق بڑھتا کم ہوتا کیوں ہے؟ کسی سے آپ محبت کر رہے تھے، بے وفا ہوا آپ کا محبوب، تو محبت ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جسم تو وہی ہے نا، پھر محبت ختم کیسے ہو گئی؟ اور اگر وفادار ہے، ثابت ہوتا جائے تو محبت بڑھتی جاتی ہے. جسم تو نہیں بڑھا نا، پھر محبت کیسے بڑھی؟ تو بتا رہے ہیں کہ جسم سے محبت ہوتی ہی نہیں ہے. صورت جو ہے تغیر نہیں لاتی، سیرت تغیر لاتی ہے. انسان کا مزاج بدلتا ہے، کبھی ایک مزاج کا ہوتا ہے، کبھی ایک مزاج کا ہوتا ہے. اسی لیے محبت بھی کم زیادہ ہوتی جاتی ہے. صورت تو وہی ہے نا. انسان تو وہی آنکھ، وہی ناک، وہی نام، وہی چہرہ، وہی شخصیت، وہی جسم. پرتو خورشید بر دیوار تافت، تابش عاریت دیوار یافت. اب آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. سورج کا جو عکس روشنی دیوار پر پڑتی ہے تو دیوار چمکنے لگتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ واہ کیا چمکتی ہوئی دیوار ہے. آپ کو دیوار سے محبت ہو گئی. دیوار چمک رہی ہے، کیا چمکنے والی دیوار ہے، مجھے اس دیوار سے محبت ہو گئی ہے. بر کلوخ دل چے بندی اے سلیم، وا طلب اصلی کے او تابد مقیم. آپ کہتے ہیں کہ اے سادہ دل انسان، بے وقوف. سادہ دل سے بہت ہی پولائٹنس سے آپ ذکر کر رہے ہیں. سادہ لو، سادہ دل انسان، تو سمجھتا ہے کہ تجھے دیوار سے محبت ہو گئی ہے، دیوار کی روشنی کی وجہ سے. یہ روشنی تو دیوار کی نہیں ہے، یہ روشنی تو سورج کی ہے. یہ اینٹوں سے، ڈھیلوں سے کیا محبت کر رہا ہے؟ یہ تو دیوار اینٹوں ڈھیلوں کی بنی ہوئی ہے. اصلی کو طلب کر جو ہمیشہ چمکتا ہے. اللہ کے نیک بندوں سے آپ کو محبت ہے تو نیک بندہ بھی آخر بندہ ہی ہے. وہ بھی اسی پانی اور مٹی کا بنا ہوا ہے، وہ بھی ایک دن فنا ہونے والا ہے. تو محبت کیوں کرتے ہیں آپ اس سے؟ اس روشنی کی وجہ سے جو سورج کی اس کے اوپر پڑ رہی ہے. وہ اصل محبت ہے، وہ اصلی عشق ہے. اللہ کے نیک بندے سے محبت بھی اللہ کی صورت سے ہوتی ہے. اللہ کا محبوب ہے، اسی لیے تو محبت ہے. اللہ کا محبوب نہ ہوتا تو محبت بھی نہیں ہوتی. اے کہ تو ہم عاشقی بر اصل خیش، خیش بر صورت پرستاں دیدہ بیش. اب تو سمجھتا ہے کہ تو اسی سے محبت کر رہا ہے. تیری محبت اس سے نہیں ہے، اس روشنی سے ہے جو آ رہی ہے، اس نور سے ہے جو اتر رہا ہے. اے کہ تو ہم عاشقی بر اصل خیش، خیش بر صورت پرستاں دیدہ بیش. اے وہ انسان جو اپنے ذوم میں، اپنے خیال میں عشق حقیقی رکھنے والا ہے، اور تو اپنے آپ کو عشق مجازی رکھنے والوں سے افضل سمجھتا ہے کہ دنیا والے عشق مجازی کے حامل ہیں، میں تو عشق حقیقی رکھنے والا ہوں. اور سمجھ کر کیا کرتے ہیں؟ مجازی عشق کرتے ہیں اور اس کو عشق حقیقی سمجھتے ہیں. جیسے کہ ایک شاعر کا بہت اچھا شعر ہے، اچھا اس سینس میں کہہ رہا ہوں میں کہ دلچسپ ہے.
شاعروں کا دماغ کیسے کیسے چلتا ہے۔ ایک شاعر صاحب نے ایک کسی حسینہ کو دیکھ کر شعر کہا، خوبصورت لڑکی کو شعر کہا، پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو۔ اب حسینوں کو دیکھ کر بھی یہ صاحب شعر درود پڑھنے والے ہیں۔ پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو، خیال ثانیہ صنعت ہے پاک بینوں کو۔ اچھی نظر سے دیکھنے والوں کے لیے بنانے والے کا خیال آتا ہے، اسی لیے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے بہانہ، ایسے ایسے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ ہماری نظر اچھی ہے، بنانے والے کا خیال کر کے دیکھ رہے ہیں، اسی لیے تو درود پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تیرا زوم ہے، یہ تیرا زوم ہے، یہ دھوکہ ہے، اور اسی وجہ سے تو اپنے آپ کو سورج پرستوں سے زیادہ افضل سمجھتا ہے۔ یہ عقلی دلائل کی ملمہ سازی کہتے ہیں اس کو۔ اپنے دماغ کو ایسے اسٹائل میں لا لینا جس کو ملمہ کہتے ہیں، پیتل پر یا کوئی اور معمولی دھات پر سونے کا پانی چڑھا دینا کہتے ہیں اس کو، تو وہ سونا نہیں بن جائے گا۔ یہ ملمہ سازی ہے۔ پرتوے اخلص تہاں بر حص سے تو، تیرے احساس کے اوپر اصل میں عقل کا سایہ پڑ گیا ہے، تو اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے۔ آریت میداں ذہب بر مس سے تو، اپنے تانبے کے اوپر سونے کو عارضی سمجھا کر۔ یہ پرماننٹ عشق نہیں ہے، برائی کی طرف جا کر اس کو ایک ایسا سبب بتانا اور بتا کر اپنے آپ کو نیک سمجھنا، یہ نہیں۔ تانبے پر سونے کے پانی کی طرح ہے۔ چوں زرندو دست خوبی در بشر، ورنہ چوں شد شاہد تو پیر خر۔ انسان کا جو حسن ہے وہ بھی ملمے کی طرح کا ہے۔ جیسے سونے کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے تو وہ چیز بھی سونے کی طرح چمکنے لگتی ہے، ویسے ہی ہے انسان کا حسن بھی۔ ورنہ چوں شد شاہد تو پیر خر، اگر یہ نہیں ہوتا، انسان کا حسن اگر سونے کے پانی چڑھائے جیسا نہ ہوتا، تو پھر ایک عمر کے بعد تیرا معشوق بوڑھے گدھے کی طرح کیوں ہو جاتا؟ اگر جوانی میں وہ خوبصورت تھا تو پھر بڑھاپے میں یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے اس کی؟ گوشت لٹک گیا ہے، چہرے کی حالت بگڑ گئی ہے، چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہے، ایسا کیوں ہو گیا؟ پھر معلوم ہوا کہ یہ ایک وقت تک کے لیے سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا چہرے پر۔ دنیا میں ایسی ہوتا ہے ہر چیز کا۔ جھاڑ کے پتوں کو لے لیجئے، جب تازہ تازہ پتا ہوتا ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کی نزاکت کم ہوتے جاتی ہے۔ ہرے بھرے پتے جب تک رہتے ہیں اچھے بھی لگتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ سوکھنے لگتے ہیں، اس کے بعد خود گر جاتے ہیں۔ یہی ہے انسان کا حال۔ یہ سب وقتی کاریگری ہے۔ چوں فرشتہ بود ہم چوں دیو شد، کاں ملاحت اندرو آریہ بدھ۔ پہلے فرشتہ جیسا تھا۔ انسان کی کیفیت یہ تھی کہ ایک وقت پر وہ ایک عمر میں فرشتہ جیسا تھا، اب بھوت جیسا بن گیا ہے، کیونکہ جو اس کا حسن تھا وہ تو ٹیمپرری تھا۔ ایک عمر سے لے کے ایک عمر تک اس کا حسن تھا، وہ عمر کراس کر دیا، حسن ختم ہو گیا۔ پہلے فرشتہ تھا، اب بھوت کی طرح ہو گیا ہے۔ اس سے عشق کرنے والے، اس کی صورت سے عشق کرنے والے اب اس کو دیکھنے کے لیے تک تیار نہیں ہیں، لیکن جو سیرت کو چاہنے والے تھے وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، اب بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ تو کہیں گے کہ ہم تیری صورت سے عشق کرتے ہی نہیں تھے، تیری صورت کتنی ہی بگڑ جائے ہمیں کیا پرواہ، ہم تو تیری صورت سے عشق کرتے تھے۔ بلکہ وہ تو مر جانے کے بعد، اس کو دفن کر دینے کے بعد بھی اس کو چاہتے ہیں۔ اندک اندک می ستاند آ جمال، اندک اندک خشک می گردد نہال۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حسن کو تھوڑا تھوڑا واپس لیتا رہتا ہے۔ اندک اندک کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ اندک اندک می ستاند آ جمال، ان کے جمال کو اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا واپس لیتا رہتا ہے۔ اندک اندک خشک می گردد نہال، پھر جیسے کہ ہرا بھرا پتا آہستہ آہستہ خشک ہوتا جاتا ہے۔ رو نعمرہ ننکسہ بخاں، دل طلب کن دل منہ بر استخاں۔ نعمرہ ننکسہ، پڑھو جا کے ذرا، قرآن مجید میں سورہ یاسین میں آیا ہے، آیت نمبر 68 میں ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ جس کو بڑی عمر دیتا ہے اس کی بناوٹ میں، اس کی خوبصورتی میں پھر کمی کر دیتا ہے۔ ایک عمر کے بعد وہ جوانی والی خوبصورتی نہیں رہتی۔ کیا عقل نہیں ہے؟
اتنا سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اس کو پڑھو وہ آیت کو، 68 نمبر والی آیت سورہ یاسین کی. تو اس لیے دل طلب کن، دل منہ بر استخوان، دل طلب کرو، ہڈیوں میں دل مت لگاؤ، ہڈی سے دل مت لگاؤ، دل سے دل لگاؤ. کہاں جمال دل جمال باقی است، دولتش از آب حیواں ساقی است. ایک نسخے میں دولتش ہے، ایک نسخے میں دولبش ہے. میں دونوں کے معنی بیان کرتا ہوں. کہاں جمال دل جمال باقی است، کیونکہ دل کا جو حسن ہے وہ باقی رہنے والا حسن ہے. دولتش از آب حیواں ساقیت، اور اس کی جو دولت ہے، اس کا جو عشق ہے وہ آب حیات ہے، آب حیات پلانے والا ہے. دل سے جو عشق ہے وہ کرنے والا آب حیات پیتا ہے. اور ایک دولبش بھی آیا ایک جگہ، دولبش کہتے ہیں اس کے دونوں ہونٹ. وہ دونوں ہونٹ جو دل کے دونوں ہونٹ ہیں وہ آب حیات پلانے والے ہونٹ ہیں، جبکہ جسم کے جو ہونٹ ہیں وہ کوئی آب حیات نہیں پلائیں گے. ایک وقت کے بعد تو دل بھر جائے گا. خود ہمو آبست تو ہم ساقی و مست، ہر سے یک شد چوں تلس میں تو شکست. اب کیا ہے؟ وہ خود ہی پانی پلانے والا ہے، وہ خود ہی پانی ہے، خود ہی پانی پلانے والا ہے، اور خود ہی پی کر مست ہونے والا ہے. سب وہی کرتا ہے. ہر سے یک شد چوں تلس میں تو شکست. اگر تلسم تیرا جو جادو ہے وہ ٹوٹ گیا تو پھر تینوں ایک ہے، فرق نہیں ہے. سب وہی کر رہا ہے، اس لیے اس سے ہی مانگو. مولانا روم کی ایک اور مشہور غزل ہے، اسی مفہوم کو آپ نے اس غزل میں، مستزاد ہے، بہت مشہور، عالمی شہرت رکھتی ہے یہ مستزاد. ہر لحظہ بشکل آنبت ایار برآمد، مولانا روم کی ہے. اس کا ایک شعر ہے، خود کوزا و خود کوزا گرو، خود گلے کوزا، خود رند سبوکش، خود برسرے آنکوزا خریدار برآمد، بے شکست رواں شد. یعنی وہی کوزا ہے، گلاس ہے جس میں شراب پی جاتی ہے، وہ وہی ہے، گلاس بھی وہی ہے. خود کوزا و خود کوزا گر، اور خود گلاس بنانے والا بھی ہے. خود گلے کوزا، اور اس کوزے کی جو مٹی ہے، مٹی کی کلیا کو کہتے ہیں نا کوزا، وہ مٹی بھی وہی ہے. کوزا بھی وہی ہے، کوزا بنانے والا بھی وہی ہے، کوزے کی مٹی بھی وہی ہے. خود رند سبوکش، اور اس کوزے سے پینے والا بھی خود ہی ہے. خود برسر یہاں کوزا خریدار برآمد، پھر وہ کوزے کو آ کر بازار میں خریدنے والا بھی وہی ہے. سب کچھ وہی کر رہا ہے. بشکست رواں شد، اور اس کوزے کو توڑنا بھی اس کے لیے جائز ہے، توڑنا بھی اسی کے لیے جائز ہے. مطلب اصلی فاعل حقیقی جو ہے وہ وہی ہے. خود ہمو آبست تو ہم ساقی و مست، ہر سے یک شد چون تلس میں تو شکست. خود ہی پانی ہے، خود ہی پلانے والا ہے، اور خود ہی پی کے مست ہونے والا ہے. اگر تیرا یہ تلس میں، تیرا جو جادو ہے، تیرا جو دھوکہ ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے تو تجھے پتا چلے گا کہ سب وہی ہے. آ یکیرا تو ندانی از قیاس، بندگی کن جاش کم خواہ ناشناس. تو اکیلے خدا کو اپنی عقل سے کیسے سمجھے گا؟ تیری عقل ایسی نہیں ہے کہ تو اس خدا کو سمجھ سکے. اسی لیے اس معاملے میں بکواس مت کر، بیکار باتیں مت کر. تیرا کام ہے عبادت کرنا، بس عبادت کر. اس سے زیادہ جاننے کی کوشش مت کر. مانیے تو صورتستو آریہ، بر مناسب شادیو بر خافیہ. تیری اصل بھی صورت ہی ہے. اے انسان، اگر تو اپنی اصل کو تلاش کرے گا تو وہ بھی اصل میں صورت ہی ہے اور عارضی ہے. تیری ہر چیز ٹیمپرری ہے، عارضی ہے. تو اپنے متناسب اعضاء جو ہے تیرے جسم کے، خوبصورت ڈل ڈول والے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء بہت ہی موزوں طریقے سے بنائے گئے، اس پر تو خوش ہے. لیکن تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. تو کتنا ہی خوبصورت رہے، تو کتنا ہی پرسنالٹی میں اٹریکٹیو رہے، ویل بلڈ رہے، 4 گھنٹے جا کر جم میں جا کر اپنی باڈی بنائے، یاد رکھ سب عارضی ہے، کچھ نہیں رہنے والا ہے. کیونکہ تیری اصل ہی
عارضی ہے، وہ صورت ہی ہے، معنی نہیں ہے. جسم کی اصل صورت ہی ہے. اسی لیے جسم کی طرف ساری توجہ رکھنے کے بجائے اپنی ساری توجہ روح کی طرف رکھ. جسم کو صرف ضرورت کی حد تک رکھ، جتنا ضرورت ہے اتنا رکھ. اور اصل کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آبود مانا کہ بستانت ترا بے نیاز از نقش گردانت ترا. اصل تو وہ ہوتی ہے، آبود مانا تو وہ ہوتے ہیں کہ جو تیری خودی کو ختم کرے. اپنی جو خودی ہے تیری، سیلف جو تیرا ہے، اس کو ختم کرے اور تجھے صورت کے اس جال سے بے نیاز کر دے. وہ تیری اصل ہے، روح. اور یہ روح ہی کرتی ہے. نبوتا مانا کہ کورو کر کند مر تورا بر نقش عاشق تر کند. اصل جو ہے، روٹ تیری، وہ نہیں ہے جو تجھے اندھا بہرا بنائے. صورت جو ہے انسان کی، جسم انسان کو اندھا بھی بناتا ہے، بہرا بھی بناتا ہے. کم سنائی دیتا ہے کبھی انسان کو. پہلے اچھا خاصا سنتا تھا، اب کم سنائی دے رہا ہے. پہلے آنکھ ٹھیک دکھائی دیتا تھا، اب آنکھ چلی گئی ہے، بہرا ہو گیا، اندھا ہو گیا ہے. تو یہ اصل نہیں ہے. اصل کبھی اندھا بہرا نہیں بناتی. مر ترا بر نقش عاشق ترکنت. تجھے صورت پر عاشق نہیں کرتی، اصل دل پر عاشق کرتی ہے. اصل روح کبھی جسم کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتی. اب اس کے تعلق سے اور بڑی کام کی باتیں آپ بیان کریں گے انشاءاللہ، وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روح، مثنوی معنوی پیر روح، ہست گنج راز عرفان